السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 17 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ، یوٹیوب اکاؤنٹ سارا انڈر آبزرویشنز ہیں، ہٹ کیا ہوا ہے. اس کی ریچ بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی آواز ہے ہم تو آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے VPN پہ پابندی کے حوالے سے میں نے جو درخواستیں دائر کی تھی وہ بھی میر والے دن ابھی تک تو میری اطلاع یہی ہے مقرر نہیں ہو پائے. 144 کا نفاذ جو ہے چیلنج کیا ہے وہ اب پیر والے دن ہی لیٹ ہو گیا تھا، اور پیر والے دن انشاءاللہ وہ باقاعدہ درخواست جو ہے وہ فائل کر دی جائے گی، جس میں 144 کا نفاذ. آپ کو پتہ ہے نظر بندی کے حوالے سے آرڈرز لیے تھے اور سیکشن 3 سسپینڈ ہو چکا ہے. بیک گراؤنڈ پہ وہ 3 صفحے اگر چل سکے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو زینب عمیر کے کیس کے اندر یہ سسپینڈ ہوا تھا. جسٹس امجد رفیق صاحب نے سسپینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اب کوئی جسٹیفیکیشن رہ نہیں گئی تھی کہ آپ کیا کریں گے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ زبردستی لوگوں کو اندر رکھنا چاہتی ہے نا. تو اب 24 کا جو آپ کا لانگ مارچ ہے یا 24 کا آپ کا احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے کے لیے اب کیا طریقہ کار ہوگا. 144 کا نفاذ یہ ہے نا کہ زبردستی حالیہ 144 نے آگے 5 سے زیادہ لوگ ہوں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں. کتنے لوگ ڈال لیں گے جیلوں میں؟ پورے پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر سے نکل آئے. خیبر پختونخوا تو لگنا نہیں ہے، یہ لگانا ہے تو آپ نے پنجاب کے اندر لگانا ہے یا اسلام آباد کے اندر لگانا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کریں گے کیا؟ تو یہ آپ کی کوشش رہے گی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مشکل میں پھنس گئی ہے گورنمنٹ، اللہ کرے کہ اس مشکل سے نکل جائے، لیکن بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ مشکل واقعی مشکل ہے. اللہ کرے کہ یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ بڑا زوراور بھی رہنا ہے اور بارآور بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کچھ یوں دے رہے ہیں نا، کبھی حکومتی نمائندے بھی جو ہے قمر زمان قاہرہ بھی اپنی زبان سے خود کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. ویسے ہائبرڈ نظام ہائبرڈ ہی ہوتا ہے، یعنی جب اپنے بس میں کچھ نہیں ہے. مسلم نون کے ساتھ نام کی حکومت بنائی ہے بچانے کے لیے، لیکن آئے نا پھر سامنے کھل کے کھیلے نا. وزارتیں بھی لے، سارا کچھ پیپلز پارٹی لے کے سامنے کیوں نہیں وزارتیں لے رہی؟ اس کا جواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. جواب دے نا، قمر زمان قاہرہ ہی جواب دیں، پیپلز پارٹی کے اور لوگ جواب دیں. جو اصل لوگ ہیں وہ تو خاموش بیٹھ گئے. فرحت اللہ بابر صاحب خاموش ہے. کہاں ہیں آج کل؟ کبھی سنا آپ نے ٹویٹ؟ ورنہ بڑے اپنا پاکستان تحریک انصاف بڑے ٹویٹ آتے تھے. آج کل کہاں ہے فرحت اللہ بابر؟ ذرا ڈھونڈ کے بتائیے گا. ہاں کبھی کبھی رضا ربانی صاحب کی آ جاتی ہے پریس اسٹیٹمنٹیں، لیکن وہ بھی کہاں ہے؟ کیا وہ کھل کے بات کر رہے؟ کیا کوٹوں میں آئے رضا ربانی صاحب؟ رضا ربانی صاحب کو آنا نہیں چاہیے تھا کوٹوں کے اندر کہ جو کچھ ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ کھل کے آنا چاہیے تھا. جو زیادتی اور یہ وہاں کھل کے باتیں کرنی چاہیے تھی. آئے ہیں وہ؟ کہیں نہیں آئے. یہی سمپل میں کہوں گا. اور میں کیا کہوں گا؟ تو نہیں آئے. آنا چاہیے تھا انہیں، نہیں آئے، اور آنا بنتا ہے ان کا. چلیں ایک عام آدمی کی آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا چلتا ہوں. سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے عام انتخابات میں جو 20 نومبر کو سماعت ہونی تھی، 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے مقدمات سننے والا بینچ تبدیل ہو گیا ہے. جسٹس اطہر مل اللہ اس بینچ کی سربراہی نہیں کریں گے، جسٹس شاہد وحید جو ہیں اس بینچ کی سربراہی کریں گے. اب گورنمنٹ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، گورنمنٹ الیکشن کمیشن سارے یہی لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تو آئینی بینچ پہ جانا. بھی آئینی بینچ کا کیا تعلق اس کانٹیکس میں؟ اس میں آئینی بینچ کا کیا تعلق ہے؟ دھاندلی کے حوالے سے باتیں ہیں، دھاندلی کے کانٹیکس میں باتیں ہیں. آئیں اب جواب تو دینا ہوگا. تو اب یہ جو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت اپنی تیاری جو ہے نا اس سمت میں جاری رکھے ہوئے ہے کہ ہم اس کو اس سمت کی طرف لے کر جائیں. اب کیا اس سمت کا وہ اثر ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ بھی کچھ ہوتا ہے یا باتیں ایسے ہی رہیں گی. لیکن یاد رکھیے گا، عام آدمی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب آپ جو مرضی کہیں تو گردن کو ادھر سے پکڑ لیں یا گردن کو ادھر سے پکڑ لیں، بازو ادھر سے مروڑ لیں یا بازو ادھر سے مروڑ لیں، تو یہ ذرا اب آپ کے لیے مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کیا کریں گے، اپنے آپ کو کہاں لے کر جائیں گے، یہ آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں. شاہ محمود اچھا نہیں، ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے، وہ میں ٹویٹر سے سامنے میں نکال لوں، میں ذرا بات کرتا چلوں آپ کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے. اور
وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے ابھی ویڈیو کے ثبوتوں کے ساتھ یہ CCTV فوٹیج وہی پرانی چل رہی ہیں، تو یعنی آج ہم 9 مئی کے بعد آج ہم 1.5 سال کے قریب دوبارہ آئے ہیں، تو ہم ویڈیو فوٹیج پہ ہی اگر کیس بنانا ہے، اس کا مطلب ہے عدالتوں میں آپ پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس کیس کچھ نہیں ہے۔ اگر کیس ہوتا تو توجہ ادھر ہوتی نا کہ نہیں یہ ہیں وہ شہادتیں جو کورٹوں میں پیش کر دی ہیں، ابھی تک چلان ہی پیش نہیں کر سکے، اور وہ 9 مئی کا بیانیہ بری طرح سے یعنی کورٹوں کے اندر پٹ رہا ہے۔ دیکھو جن لوگوں نے کیا ان کے بارے میں جتنی بھی ویڈیو آپ چلا رہے ہیں اس میں کہاں نظر آ رہا ہے عام لوگ آ رہے ہیں نقاب پوش پہنے ہوئے ہیں، کون ہیں لوگ؟ وہ کیا نولی کے لوگ ہیں؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا۔ اسی لیے جوڈیشل انکوائری بنا دیں اور کر کے چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حالات کیا ہیں، اور یہی وہ کیس ہے کہ جس سے آپ سمجھ سکیں گے آگے کیا ہونا ہے۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمے کا پاکستان انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے حوالے سے کم جانسن MP جو ہے ان کو جواب دیا ہے۔ پاکستان کا عدالتی عمل ایک گھریلو معاملہ ہے، بات بالکل ڈومیسٹک ایشو ہے، لیکن پاکستانی حکام کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، منصفانہ ٹرائل، مناسب عمل اور انسانی حراست۔ یہ عمران خان پر لاگو ہوتا ہے جیسے پاکستانی شہریوں پر ہوتا ہے۔ عمران خان عام شہریوں پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایسی عدالتوں میں شفافیت اور آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہو سکتا ہے، جسے بین الاقوامی معیار کی تعمیر کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خط جو باقاعدہ لکھا گیا اور عوام کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کا پورا نظام لے کر چلیں نا، لیکن اگر آپ نظام ہی لے کر نہیں چلنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بنیادی وہ تقاضے ہیں جو پورے شاہ محمود قریشی صاحب کا گلہ جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ پیار بھرا گلہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور باقی سب لوگوں کے بارے میں، لیڈرز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا وقت ملے تو کوڑ لاکھوہ جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور وہ سے ہی ملاقات کر لیں، اور ہو سکتا ہے ہم کوئی ان پٹ دے سکیں، اور یہ گزارش کی ہے، یعنی اس کو نیگیٹو نہیں لینا، ٹھیک ہے نا جی، یہ نیگیٹو نہیں لینا، آپ نے اس کو پازیٹیو سینس میں لینا۔ اسلام آباد شہر میں عمران خان کے دور میں حکومت کے 5 پروڈکٹ جن کی افتتاح شہباز شریف نے کی ہے۔ IJP کی تعمیر نو ڈبل روڈ فلائی اوور، یہ عمران خان صاحب کے دور تھا۔ ایکسپریس ہائی وے کو روات تک 4 رویہ کرنے کا منصوبہ، یہ بھی عمران خان کا تھا۔ بہارا-کو بائی پاس، یہ بھی عمران خان تھا۔ 7th ایونیو فلائی اوور انڈر پاس، یہ بھی عمران خان کا تھا، اور مارگلا ایونیو اور ایران ایونیو یہ بھی عمران خان صاحب کے دور کے تھے، کہ جس کا افتتاح جو ہے، اس سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آپ عمران خان صاحب کے دور کے کانٹیکس میں آپ بڑے آرام سے دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی زبردست آ گئی ہے، پنجاب حکومت نے 160 ارب کے خسارے کو 40 ارب کے سرپلس میں کیسے تبدیل کیا؟ اور ڈان رپورٹ، حکومت پنجاب نے پینشن فنڈ کی مد میں رکھے گئے 200 ارب کی رقم نکال کر 160 ارب کے خسارے کو 40 ارب کا سرپلس بنا دیا۔ تاہم پنجاب کا یہ سرپلس اب بھی باقی 3 صوبوں سے کم ہے، یعنی 200 ارب کی جو رقم پڑی ہوئی تھی نا، یہ جو اب یہ ڈان کے مطابق بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ پھر بھی کم ہے۔ اور یہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب میں حاضر سروس بریگیڈیئر کو تعینات کر دیا گیا، اور نارکوٹکس کنٹرول ونگ میں مزید 4 فوجی افسران بھی ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ہیں۔ ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کو مراعات میں اضافہ، خصوصی الاؤنس کے لیے رولز میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ 600 سے زائد اور بھی بتا ہو رہی ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی کانٹریکٹ پر بھرتی جائے گا۔ یہ روزنامہ ایکسپریس میں رضوان آصف کی یہ خبر ہے، جو خبر میرے ساتھ شیئر ہوئی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں کے اندر، اور بس دیکھنا ہے کہ کیا یہ ملک اب اس طرح چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔